ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا، وکانوا شیعا، اور فرقے فرقے ہو گئے، حنفی، شافعی، مالکی، معتزلی، فلاں 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 ہو گئے. ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا، وکانوا شیعا، اور جماعتیں جماعتیں ہو گئے، گٹ گٹ ہو گئے. لست منہم فی شیء، کوئی تعلق آپ کا ان لوگوں سے نہیں ہے، کوئی تعلق آپ کا ان لوگوں سے نہیں ہے. میں ایک بات بتانا چاہوں گا، مسلک حنفی کے بانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا جاتا ہے، حالانکہ وہ بانی تو تھے نہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی کتاب نہیں لکھی، اور انہوں نے پوری زندگی میں کوئی کتاب لکھنے بھی نہیں دیا. فقہ حنفی کی سب سے پہلی کتاب قدوری 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین کی خدمت کرنے والے، فقہ میں انتہائی ماہر، اپنی طاقت بھر اسلام کی خدمت کرنے والے لوگوں میں سے ایک تھے. رب العالمین ان کی قبر کو منور فرمائے، رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے. 5ویں صدی ہجری میں کوئی کتاب لکھ کر ان کے نام پر منسوب کر دیتا ہے، کہتا ہے فلاں صاحب نے ایسا فرمایا، فلاں صاحب نے ایسا فرمایا. ہمیں کیا معلوم کہ انہوں نے جو باتیں لکھی ہے وہ انہی صاحب کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں. امام صاحب کو ہم قصوروار نہ کبھی مانتے تھے نہ مانتے ہیں. ان کی گستاخی اور ان کی بے ادبی کی طاقت ہم اپنے اندر نہیں پاتے. ائمہ کرام کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرنے کی جسارت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. ائمہ کرام امت کے ان مشہور لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تذکرہ کرتے ہی ہماری زبان سے دعائیہ کلمات جاری ہوتے ہیں. رب العالمین ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ تو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے. اماموں کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ایک جملے میں اس بات کو سن لیں. اماموں کو ماننا اور امام کو ماننا دونوں میں فرق ہے. اماموں کو ماننا اور امام کو ماننا دونوں میں فرق ہے. ایک صاحب نے مجھ سے ایک بار سوال کیا کہ بھئی آپ اماموں کو مانتے ہو؟ میں نے ان سے کہا آپ اماموں کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا آپ بتاؤ اپنی زندگی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی بات آپ نے مانی؟ اپنی پوری زندگی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی بات آپ نے مانی؟ پوری زندگی میں آپ کی پوری ٹولی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی بات مانی؟ ارے بھائی آپ پوری زندگی امام شافعی کی ایک بات نہیں مانتے، امام مالک کی ایک بات نہیں مانتے، امام احمد بن حنبل کی کوئی بات آپ کان میں نہیں لیتے، پھر بھی آپ کا دعویٰ کہ ہم ان تینوں اماموں کو مانتے. اگر ہم نے چاروں میں سے کسی کی کوئی بات مانی تو نہیں مانی تو ہم یہ دعویٰ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ 3 کے بارے میں کر سکتے ہو، ہم 4 کے بارے میں نہیں کر سکتے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ بھائی وہ زندگی بھر تینوں میں سے کسی کی بات نہیں مانے، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں. تو کیسے مانتے ہو؟ ان کی بات مانے بغیر ماننا کیسے ہو گیا؟ اگر ہم بھی اماموں کی بات نہ مانیں تو کیا ہم اور طریقے سے ان کو نہیں مان سکتے؟ جن طریقے پر یہ تینوں اماموں کو مان رہے ہیں اسی طریقے پر ہم چاروں اماموں کو مان رہے ہیں. جس طریقے پر یہ اپنے امام کے علاوہ باقی تینوں اماموں کو مانتے ہیں اسی طریقے پر ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اماموں کو تو ہم ہی مانتے ہیں، اس لیے کہ جہاں قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام سے رہنمائی نہیں ملتی وہاں ائمہ کرام میں سے جن کی بھی بات قرآن اور سنت سے اقرب ہمیں معلوم پڑتی ہے ہم ان کی بات سے رہنمائی لیتے ہیں، اور اس بارے میں تفریق نہیں کرتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مانیں گے، امام شافعی کی نہیں مانیں گے، یا امام مالک کی مانیں گے اور احمد بن حنبل کی نہیں مانیں گے. ان باتوں میں ہم تفریق نہیں کرتے. ہم تو چاروں اماموں میں سے جہاں جن کی بات اقرب الی النصوص لگتی ہے وہاں ان کی مان لیتے ہیں. یہی تو چاروں اماموں کو ماننا ہے. کوئی حنفی زندگی میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں، اور اگر وہ کہتا ہے تو وہ ثابت کرے کہ اماموں کو کیسے مانتا ہے. وہ امام کو ماننے والا ہو سکتا ہے، اماموں کو ماننے والا نہیں ہو سکتا. کوئی شافعی نے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں، وہ امام کو ماننے والا ہو سکتا ہے، اماموں کو ماننے والا نہیں ہو سکتا. اماموں کو ماننے والے تو ہم ہیں کہ ہم ہر جگہ جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے ہم ان میں سے کسی کی بھی رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں. اور ہم چاروں ہی نہیں اتنے اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی نام بھی ایک رات میں بتانا ممکن نہیں، ایک رات میں ان کے نام ہی بتانا ممکن نہیں ہے. خیر، کریلا اوپر سے نیم چڑھا کا معاملہ یہ تھا کہ ایک تو تقلیدی مذاہب کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا تھا کہ یہ فرقے بندی پیدا مت کرنا. دوسری طرف سے 4 حصوں میں اسلام کو بانٹ دیا گیا اور اوپر سے نیم چڑھایا گیا یہ کہہ کر کہ اب ان چاروں مسلکوں میں، ان چاروں مذہبوں پر پوری امت کا اجماع ہو گیا، اب کوئی 5واں راستہ پیدا نہیں ہو سکتا. میں پوچھنا چاہوں گا کہ چاروں تقلیدی مذاہب پر اجماع
کن لوگوں نے بیٹھ کر کیا، کہاں بیٹھ کر کیا، اجماع میں کون لوگ شامل تھے، اور کسی نے اجماع کا اختلاف کیا یا نہیں کیا؟ یہ کئی سوالات اجماع کے تعلق سے میرے ہیں، اگر جواب دیے جائیں تو شاید مجھے تسلی حاصل ہو جائے۔ میرے علم میں آج تک ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ فلاں جگہ پر، فلاں ہال یا فلاں مسجد میں یا فلاں میدان میں دنیا کے اتنے مقامات کے علماء کرام بیٹھے اور تقلیدی مذاہب پر انہوں نے اجماع کیا۔ اور پھر اجماع کن لوگوں کا معتبر ہوتا ہے، یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے۔ ہر ایک کا اجماع ایسا نہیں کہ 10 دوست مل کر کیرم بورڈ کھیلنے پر اجماع کر لیں اور کل سے کیرم بورڈ جائز ہو جائے۔ بھئی اجماع کے لیے بھی شرائط ہیں، کن لوگوں کا اجماع معتبر ہے، کن لوگوں کے اجماع کا اعتبار ہوگا، یہ شرائط ہیں ان کے، ہر ایک کے اجماع کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ اجماع ائمہ اربعہ کے تقلیدی مذاہب پر کیوں کر ہوا؟ مجھے سب سے زیادہ افسوس اجماع کی بات سن کر نہیں ہوتا، مجھے تو افسوس اس وقت ہوتا ہے جن لوگوں کے نام پر یہ مذاہب بنائے گئے، جن لوگوں کے نام پر یہ مذاہب چلائے گئے، جن لوگوں کے نام پر یہ فرقے بنائے گئے، انہی لوگوں نے اپنی زندگی میں اس مذموم حرکت سے امت کے لوگوں کو روکا تھا، روکا تھا۔ کوئی بتائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ائمہ ثلاثہ چاروں اماموں نے کبھی بھی اپنی تقلید کا حکم کسی کو دیا؟ روئے زمین کی کسی کتاب میں کوئی تلاش کر کے دکھائے کسی امام نے اپنی تقلید کا حکم دیا؟ کسی امام نے فرقہ بندی کا حکم دیا؟ کسی امام نے مسلک اور مذہب بنانے کا حکم دیا؟ حکم تو کیا، مسلک اور مذہب بنانے کی اجازت بھی نہیں دی۔ اس کے برخلاف تمام ائمہ کرام نے اس مذموم حرکت سے اپنی زندگی میں باخبر کیا، روکا اور منع کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کوئی بات کہوں تو لکھو مت، میں آج کہتا ہوں کل رجوع کر لیتا ہوں، کل کہتا ہوں پرسوں رجوع کر لیتا ہوں، آج کہتا ہوں کل رجوع کر لیتا ہوں، کل کہتا ہوں پرسوں رجوع کر لیتا ہوں، لکھو مت۔ کیا مطلب؟ میری باتیں لکھنے کے قابل نہیں ہے کہ شریعت کے طور پر لکھ لو اور اسی پر اپنی زندگی گزارو۔ میں تو آج کہتا ہوں کل پلٹ جاتا ہوں، کل میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں، اس سے بہتر کوئی رائے مجھے ملتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ کی بات کے خلاف قرآن مجید کی آیت ہو تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے فوراً کہا کہ قرآن مجید کی آیت پر عمل کر لینا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اگر حدیث کے خلاف آپ کی بات ہو تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ حدیث پر عمل کر لینا۔ پھر پوچھا گیا صحابی کی بات کے خلاف آپ کی بات ہو تو کیا کریں؟ انہوں نے فوراً کہا کہ صحابہ کرام کی بات پر عمل کر لینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پر فرمایا کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، جو بھی حدیث سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے۔ یہ تو ائمہ کرام صاف طور پر بتا گئے کہ میری باتیں میرا مذہب نہیں ہے، میری رائیں میرا مذہب نہیں ہے، بلکہ مذہب تو قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور حدیث کو ہی تم لوگ اپنا مذہب بنانا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اتنی بڑی بات بیان فرمائی کہ یہ بات دنیا کے سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں پوسٹر کی طرح ہمیشہ چپکا ہوا ہونا چاہیے۔ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جانب قول منسوب کیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں، سنت رسول کشتی نوح کے مانند ہے، جو سنت رسول نام کی کشتی میں آئے گا نجات پائے گا، اور جو اس سے پیچھے رہ جائے گا وہ ضرور ڈوب جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کشتی نوح کے مانند ہے۔ کشتی نوح کی مثال کوئی معمولی مثال نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اتنی سخت دعا فرمائی تھی کہ روئے زمین پر کسی نبی نے اپنی قوم کے لیے اتنی سخت دعا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بڑی سخت دعا تھی، سب سے سخت دعا قرآن مجید میں اس کو کہا جا سکتا ہے۔ کیا فرمایا کہ کافروں کا ایک گھر بھی زمین پر مت چھوڑنا، ایک ایک کر کے کافروں کے سارے گھروں کو برباد کر دے، اس سے سخت بد دعا اور کہیں نہیں مل سکتی۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول بھی کیا اور کہا کہ ایک کشتی بنا، کشتی بنانے کے بعد جب روٹی بنانے کے تندور سے پانی ابل کر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا۔ کشتی میں اپنے اور اپنے ماننے والوں کو سوار کر لینا، خود سوار ہو جانا، ماننے والوں کو سوار کر لینا اور کشتی میں نکل پڑنا، باقی سارے کے سارے لوگ ڈوبائے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ کشتی نوح میں مومن کے علاوہ کوئی سوار نہیں ہو پایا، اور جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوا وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر بھی نہیں بچ پایا۔
وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر بھی نہیں بچ پایا. پانی بڑھ گیا, کشتی نوح میں مومنین سوار ہو گئے اور مومنین پانی میں کشتی کے اوپر ہچکولے کھا رہے تھے. اچانک نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ڈوب رہا ہے. نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا بیٹا ڈوب رہا ہے. انہوں نے کہا یا بنی ارکب معنا, بیٹے ہمارے ساتھ شریک ہو جا. بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمونی, آپ کی کشتی پر سوار نہیں ہوں گا, پہاڑ پہ جا کے چڑھ جاؤں گا, پہاڑ مجھے بچا لے گا, پہاڑ مجھے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج اللہ کے عذاب سے کوئی جگہ تجھے نہیں بچائے گی, پہاڑ بھی نہیں بچائے گی اور کوئی چیز بھی نہیں بچائے گی. گویا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر چڑھنے کے باوجود ڈوب گیا, ہلاک ہو گیا, ختم ہو گیا. کشتی نوح میں مومنین کے علاوہ اور کوئی نہیں بچے. اسی لیے امام مالک نے کشتی نوح کی مثال دی کہ یہاں تو مومن کے سوا بچنے کا کوئی موقع کسی کو ہے ہی نہیں. لہذا فرمایا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کشتی نوح کے مانند ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ضرور ڈوب جائے گا, اس کے بچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں, کوئی راستہ نہیں ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا امت کے پچھلے لوگوں کی اصلاح کا وہی طریقہ ہے جو امت کے اگلے لوگوں کی اصلاح کا طریقہ تھا. کیا مطلب؟ صحابہ کرام کی اصلاح جس راستے پر ہوئی, آج کے لوگوں کی اصلاح کا بھی اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن و سنت نے صحابہ کرام کی زندگی بدلی تھی, آج بھی لوگوں کی زندگی بدلنے کے لیے قرآن و سنت ہی ذریعہ ہے, دوسری کسی چیز سے ان کا راستہ نہیں بدلا جا سکتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نہ میری تقلید کرنا, نہ اوزائی کی, نہ ثوری کی, نہ اور کسی کی, نہ اور کسی کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں کوئی ایسی بات کہوں جو قرآن کے خلاف ہو اور حدیث کے خلاف ہو, قرآن اور حدیث کو مان لینا اور میری بات کو دیوار پر دے مارنا, دیوار پر دے مارنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے میں نے اپنی کوئی بھی بات کہی ہو اور اس کے خلاف کوئی شریعت کا نص موجود ہو, میں نے کوئی بھی بات کہی ہو اور قرآن اور سنت کی کوئی دلیل میری بات کے خلاف موجود ہو, تو میں اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اپنی اس بات سے رجوع کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اگر میری زندگی میں دلیل مل گئی تو زندگی میں پلٹ جاؤں گا, اور زندگی میں نہیں ملی تو مرنے کے بعد بھی پلٹنے کا ابھی اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میری وہ بات پلٹی ہوئی مانی جائے گی. یہ کہا جائے گا کہ امام شافعی کا قول نہیں ہے کیونکہ اس کے خلاف حدیث, قرآن اور حدیث موجود ہے. ان کے نام پہ تقلیدی مذاہب بناتے ہو. ارے جنہوں نے زندگی اور موت کے بعد بھی رجوع کا اعلان فرما دیا, ان کے نام پر تقلیدی مذاہب بنا کر کہتے ہو کہ اس پر اجماع ہو گیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر سب سے